یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم آئے السلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں بدھ کی درگاہ میں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذاکرہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں، اور جو کہ مسلسل وہ بدھ کی درگاہ میں آتی ہیں اور اپنی حاجات اور اپنی دعاؤں کو مولا کے ذریعے قبول کراتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس درگاہ میں آ رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت آپ کا شکریہ، آج آپ سے ملاقات ہوئی تو آج ہم یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو آپ بتائیے کہ آپ کب سے اس درگاہ میں آ رہی ہیں اور کیا سلسلہ ہے، کب کا ہے؟ میں بہت سالوں سے آ رہی ہوں، تقریباً 20 سال تو ہوئے ہوں گے مجھے آتے ہوئے کم از کم، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کو عراق میں باب المراد باب الحوائج کہا جاتا ہے، تو ان سے منسوب جو بھی مقام ہوگا، جو بھی چیز ہوگی، کوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وسیلہ توسل کر کے ان سے کچھ مانگ لیتا ہے، کوئی 14 تسبیح درود کی ان کو ہدیہ کرتا ہے۔ مگر یہ جو امام بارگاہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ مرجع خلائق ہے، منبع خلائق ہے، تو یقیناً وہاں پر ان شخصیت کا اثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نگاہ فیض جب پڑتی ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہجوم لوگوں کا آنے لگتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں وہ جگہ محبوب بن جاتی ہے۔ تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ یہ امام بارگاہ باب الحوائج جو ہے یہ مولا کی بارگاہ میں قبول مقبول ہے۔ بے شک۔ اچھا، تو یہ خاص بدھ سے ہی کیوں منسوب ہے؟ کیونکہ کیا یہ امام سے ربط ہے آج اس کے دن، بدھ کے دن کی، یا ان کا میں نے سنا ہے کہ ان کا مقام جو ہے وہ 7ویں امام ہے، تو یہ تسبیح بھی 7 شاید اسی لیے رکھی گئی ہیں، جو 7 بدھ کا دن جو 7 بدھ کی تسبیح پڑھی جاتی ہیں تو مراد پوری ہو جاتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بدھ پہ بھی بہت سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فاقیت دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منسوب ہے، مختلف ایام۔ اسی طریقے سے بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم امام ہفتم علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جب ہم امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں تو میرا یہ یقین ہے خبر کہ آپ بدھ کے دن اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر امام کے نام کی تسبیح پڑھ لیں تو بھی قبول مقبول ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ کاظمین جسے جوادین بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ جوق در جوق جایا کرتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہر کراچی والوں کے واسطے یہ ایک مقام ایسا موجود ہے کہ وہ بدھ کے دن آتے ہیں، یہاں پر اپنی حاجات کو، اپنی دعاؤں کو بارگاہ قاضی الحاجات میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے توسل سے پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ تو کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہفتم ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ 7 کی عدد پر ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی ضروری نہیں کہ 7 بدھ ہی آنا ضروری ہے، آپ 1 یا 2 بدھ کو بھی آتے ہیں تو آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بس آخر میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب پہلی دفعہ آئیں تو کوئی خاص مقصد تھا یا بچپن سے آ رہی ہیں؟ اور میں جب اس بدھ کی درگاہ پہ آتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس درگاہ میں سکون ہے، مطلب جب آپ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں آپ پورے ہفتے کی آپ نے مولا سے بات کر لی اور آپ سکون سے پورا ہفتہ۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ آپ جب امام بارگاہ پر آتے ہیں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے مولا نے اپنا دامن شفقت پھیلا دیا ہے، اور جب مولا نے اپنا دامن شفقت پھیلا دیا ہے تو میں اور آپ دنیا کے دکھوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے کس قدر دکھ درد کے مارے یہاں پر آتے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے لوگ آتے ہیں، تو ہم جب یہاں پر آتے ہیں مولا کی علم سے توسل کیا کر لیتے ہیں، مولا کی روضے سے توسل کر لیا کرتے ہیں، مولا کے ذریعے سے توسل کر لیا کرتے ہیں، اور حقیقتاً محسوس کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ماں کے پاس بچہ چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پر خوش ہو جاتا ہے، سکون اور طمانینت محسوس کرتا ہے، بالکل ویسے ہی امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دربار کھلا ہوا ہے، اور لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دربار سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ذاکرہ ثروت عسکری صاحبہ موجود تھیں اور وہ اپنی تمام باتوں سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور زیارت کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں ذکر تسبیح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 2 رکعت نماز کا سلسلہ ہے یہاں پر، جس میں علم کے بعد 12 دفعہ دونوں رکعت میں قل اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر تسبیح امام موسیٰ کاظم، جو کہ ایک مجرب تسبیح ہے، ایک معجزاتی تسبیح ہے،
جو یہاں پڑھی جاتی ہے، جس کی کوئی کام رکا ہوا ہو، ہر مرض کی دوا ہے یہ درگاہ، جس میں ہزاروں مومنین وہ یہاں آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں اس درگاہ میں۔ ہر بدھ کو خاص اپنی دعاؤں کو مستجاب کرنے والی درگاہ ہے۔ مسلسل ہم قائم ٹی وی کینیڈا پر اس زیارت کو کراتے رہے ہیں۔ ایام ازا کی وجہ سے کچھ مصروفیات اور زیارات کربلا اس کی وجہ سے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا تھا۔ انشاءاللہ پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا قائم ٹی وی پر اس زیارت کا۔ تو یہ ایک بہت ہی خاص زیارت ہے بدھ کی درگاہ کی، جو کہ جس میں بڑی بڑی حاجات لوگوں کی پوری ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 7ویں امام ہیں، تو ان سے ہی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 7 بدھ آپ آئیں اور اپنی حاجت کو پورا کرائیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ 7 بدھ آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہی بہت سے کام تو پہلے ہی بدھ میں ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ خاص درگاہ ہے جہاں پر کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اس درگاہ سے۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو ہم زیارت کراتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ بے انتہا دعائیں مقبول کرنے کی جگہ ہے یہ، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو قبول کراتے ہیں اور بے انتہا خوش نصیب خوش ہو کر جاتے ہیں۔ یہ زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ بہت ہی خاص درگاہ ہے یہاں پر۔ جو بھی آتا ہے ایک بار وہ بدھ سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اور اس درگاہ میں کوشش کرتا ہے کہ ہر بدھ کو آئے۔ اور میری تو خاص اس بدھ سے وابستگی ہے، کیونکہ میں ہر بدھ کو یہاں اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے کے لیے آتا ہوں، اور یہ بہت ہی خاص درگاہ ہے جس میں ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو نہ پوری ہوتی ہو۔ اور آپ تمام کی جانب سے بھی ہم یہاں دعا کرتے ہیں بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں، تمام حاجات پوری ہوں اور تمام مشکلیں حل ہوں۔ ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ امام موسیٰ کاظم طارق روڈ پر، جو کہ بہت مشہور ہے بدھ کی درگاہ سے، بدھ کی درگاہ کے نام سے۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ اس وقت درگاہ جو ہے خالی ہے، اور کیونکہ آفس ٹائمنگ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور زیارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رات کے ٹائم پہ یہاں بہت زیادہ مجمع، بہت زیادہ تعداد میں زائرین ہوتے ہیں جو کہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اور تسبیحوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اندر آنے کے لیے مشکل سے ٹائم یا علی اللہم صلی علی محمد یا سیدی مولائی یا موسیٰ یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دینے حسنین کا صدقہ، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم
یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو، ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، ہر رنج و علم دور ہو اور گھر رہے آباد، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، معصومۂ قوم بھائی کی فرقت کا واسطہ، معصومۂ قوم بھائی کی فرقت کا واسطہ، اور شاہ خراساں کی سخاوت کا واسطہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، روضے پہ سبھی جائیں یہ شاہی کی دعا ہے، روضے پہ سبھی جائیں یہ شاہی کی دعا ہے، مانگا ہے جو کچھ آپ کے در سے ہی ملا ہے، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔